بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، صوفیاء کرام، علماء کرام، سادات کرام، حفاظ کرام، تمام حاضرین محفل، اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ کے اس چلہ کے دوسری نشست میں اللہ پاک نے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم کو صحت اور تندرستی عطا کرے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا کرے اور صحیح سننے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ہم پہ خاص اپنی نظر کرم عطا فرمائے۔ بہت اچھی محفل جمی ہوئی تھی، تمام لوگوں نے بہت اچھے انداز میں اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ منظر صاحب نے بھی بہت اچھا منظر پیش کیا، شاعری میں، سرود ترنم میں بھی ایک پیغام محبت پہنچتا ہے، اس کو بھی شامل کیا، شاعری میں بھی، تقاریر میں بھی، تلاوت قرآن میں بھی، نعت میں بھی، ہر طرح سے جو پہنچتی ہے وہ تاثیر محبت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بیٹھنے والے لوگوں میں ناظم ناظمات شامل ہیں، ورکر حضرات شامل ہیں۔ ان کے لیے یہ خاص یہی پیغام ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ کامیابی کی دلیل سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ نظر منزل پہ رہے۔ جب منزل کی طرف بندہ رواں دواں ہو، اس کی نظر جو ہے وہ منزل کی طرف رہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ منزل سے نظر ہٹ جائے تو یا ادھر بھٹک جاتا ہے یا ادھر بھٹک جاتا ہے یا راستے میں ہی کھڑا رہتا ہے۔ کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ اپنی توجہ اپنی منزل کی طرف رکھیں، اور مشن اور محبت، مشن کی منزل بھی محبت ہی ہے۔ محبت پہ نظر رکھیں گے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں دور ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن، اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا، یہ ساری اس مشن کا، یہ ساری باتیں اس مشن کا حصہ ہے۔ اللہ پاک سب سے بڑی دولت ہے ایمان، پھر زندگی، پھر سکون، صحت، یہ عطا فرمائے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو عطا فرمانے کے بعد بھی اگر نیت اس نے اچھی عطا نہیں فرمائی تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کام اس شکل میں ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ جو ورکر حضرات ہیں انتھک محنت و کوشش کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس سے بھی بہتر آپ اجتماع کے ساتھ ساتھ اپنی اچھی حالت لے کر حاضر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ اپنی حالت کے بدلنے کا جو پروگرام ہے، یہ نقطہ مقصود ہے، یہ مقصود نظر، یہ ایک مطمع نظر ہے کہ حالت کو اچھا کیا جائے۔ پہلے ورکرز، ناظم ناظمات، خلفاء اپنی حالت کو بہتر کریں گے، اپنی حالت کے بدلنے سے ان سے ملنے والے کی حالتیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ تو کام کرنے والے کے لیے میں نے کل ہی ایک نقطہ بتا دیا تھا، اگر تصور یار میں رہتا ہے تو بے شک وہ مشن پیار میں رہتا ہے، بالکل وہ کامیاب رہتا ہے۔ اس وقت وہ بھٹکتا ہے جب اس کی شیخ سے توجہ ہٹتی ہے، اس وقت وہ بھٹکتا ہے اور کام نہیں کر سکتا مرشد کا۔ بے شک جو مرضی کر لے، اگر صحیح تصور شیخ اس کو نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکتا، دوڑتا بھاگتا ہی رہتا ہے، رزلٹ کبھی کو چن نہیں سکتا۔ تو دھیان میں رہ کر مضبوطی اور مستعدی کے ساتھ اور بہت ایک چست ہو کے، ایکٹیو ہو کے رہنا ہے، سست ہو کے نہیں رہنا، سستی کو اپنے بدن سے نکالنا ہے۔ چیزیں یہی ہیں کہ دھیان ہو مکمل ہر وقت، تو پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ میں خیال، دھیان، امیجینیشن پہ میں زور دیتا ہوں، اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ اگر آپ کا تخیل، امیجینیشن درست ہوگا تو خود بخود آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے
آپ مشن کے لیے دن رات ایک کر سکتے ہیں۔ جو بھی ملے اس کو پیغام پہنچاؤ، کوئی اچھا کہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی خاموش رہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب آگے تیرا کام ہے۔ کوئی برا کہے تو اس کو بھی خدا کے سپرد کرو، اٹھ کے اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حسن اخلاق سے اس دنیا کا مقابلہ کرو، اور کچھ اچھا کہیں گے، کچھ برا کہیں گے، کچھ خاموش رہیں گے، یہی حالتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کام کرنے والے کو زیادہ تر لوگ اچھا ہی کہتے ہیں، جو اکثریتی امور میں نے دیکھا ہے کہ جو کام کرتا ہے زیادہ تر لوگ اس کو اچھا ہی کہتے ہیں، اور برا اس لیے چند کہنے والے بنا دیے گئے ہیں کہ ان سے وہ تضاد جو ثابت ہوتا ہے، کنٹراسٹ، وہ اس کام کرنے والے کے کام کو اور اجاگر کر دیتا ہے۔ صرف یہ سفید رنگ ہو تو اتنا نہیں نظر آ رہا، اسی کے ساتھ تھوڑا بلیک کر دو تو یہ اٹھ جائے گا، سرخ کر دو تو اٹھ جائے گا۔ کب؟ جب بھی یہ کنٹراسٹ میں آئے گا تو یہ رنگ اٹھ جائے گا۔ جب کوئی نہیں مانتا آپ کی بات کو یا برا کہتا ہے، وہ کنٹراسٹ ہے، وہ تو آپ کو اور اونچا اجاگر کر رہا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، اور اونچا اڑانے کے لیے، اور اونچا اڑانے کے لیے۔ جو ہوا تیز آتی ہے وہ شاہین اپنی پرواز کو اونچا کرتا جاتا ہے، عقاب اوپر جتنی ہوا تیز آئے گی عقاب اوپر چڑھتا جائے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ ہم تو یہ بات اپنے ایکسپیرینس کی کر رہے ہیں، جتنی مخالفت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے بہت کم لوگوں کی ایسے ہوتی ہے، کیونکہ حسد بھی اسی کا ہوتا ہے جس پہ زیادہ اللہ کی کرم نوازی ہو۔ اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ بندہ جو زیادہ مقصود ہے، زیادہ جس کا حسد کیا جاتا ہے، اسی کی عزت و تکریم بھی زیادہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس عزت کے ساتھ حسد کرنے والا صحیح لعنتی ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی انسان کی کسی کی عزت ہوگی اس کے خلاف بڑی باتیں یہ وہ، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کام کرتے رہتے ہیں وہ کام دکھا جاتے ہیں۔ اب کام ہی نہیں کرنا تو پھر وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو پھر یہ فلاں یہ کہہ رہا ہے تو فلاں گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، باہر والے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہاں نہ گھر والوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ باہرلوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ باہرلے ہیں، گھر والے اندر ہیں، تم فری ہو، آزاد ہو، تم کام کرو بس، اللہ دیکھ رہا ہے، سمیع البصیر، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اس کو مد نظر رکھ کے چلتے جاؤ تو کام ہوتا رہے گا۔ لیڈیز کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ لیڈیز کا کام سب سے زبردست ہے۔ جتنی ان کو پرابلمز ہوتی ہیں اپنے گھر والے کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، گلی محلہ والوں کی طرف سے، اس کے باوجود اللہ کا نام لے کے اٹھتی ہیں، اور اللہ کا نام لیتے لیتے سب کو دعوت دیتے دیتے اللہ اللہ کرتے پھر گھر آ جاتی ہیں۔ آج تک کسی کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں جو خود بذات خود ٹھیک ہے، لڑکی یا خاتون، اس کا تو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اب جب خود ہی ایک غلط ہے تو اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ پاک اس کو ٹھیک کر دے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو غلط ٹھیک والا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے تو بس ہم مان لیں گے ٹھیک ہو جائے، اللہ بھی مان لیتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیں نا اس نے کیوں کہا رب اغفر لی وتب علیہ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جو کہے سارے گناہ معاف، حتیٰ کہ سمندر کی جاگ جتنے گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں اگر استغفار کیا جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھیں، سمندر کی جاگ جتنے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ایسی کیوں مثال دی آقا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، نور معظم، نور مجسم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں مثال دی، ایسے کیوں کہا؟ یہ آپ کو پتہ تھا انسان کی شرست میں ہے، گناہ تو کرتا ہے، اور اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ایسی قوم کو دیکھتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، حدیث ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت خوش ہوتی ہے کہ ان کو مجھ پہ بھروسہ ہے کہ توبہ کرنے پہ وہ گرفت کرتا ہے،
گناہ کرنے پہ وہ گرفت کرتا ہے، توبہ کرنے پہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں گناہوں کا سنر ہے، گناہگار ہے، یہ سارے کرتوت کردار اس کے ہیں، یہ سب اللہ اور رسول کو پتہ تھا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جس دن اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں غلط ہوں، بس اتنا اس کی جو خیال آنا ہے نا، ایک شرمندگی اور ایک ندامت، یہ ایک ندامت ہی توبہ ہے۔ سچے دل سے اس نے کہہ دیا استغفر اللہ واتوب الیہ، بس بات ختم ہو گئی۔ اب وہ پہلے خراب تھا، اب ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اگر لوگ خراب ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں یا جو بھی ہے، یا ان سے کام نہیں ہو رہا، تو وہ خراب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ خراب۔ جس دن وہ کہیں کہ ہم نے اب ٹھیک ہونا ہے، تو اس دن ہم بھی کہہ دیں گے، خدا اور رسول بھی کہہ دیتا ہے اب یہ ٹھیک ہے بس۔ اب جو کوئی پچھلا تھا وہ تو صاف ہو گیا، آئندہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد جیسے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی توبہ اس کی قبول ہو جاتی ہے اور معصوم بچے کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں بیعت ہوتے ہیں؟ کہ سابقہ گناہوں سے توبہ، آئندہ بس اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، بات ختم، اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، توبۃ نصوحہ کی ضرورت ہے، پکی توبہ کرنے کی۔ ہر انسان خطا کار گناہگار ہے، انبیاء صرف معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر طرح سے بھی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب وہ توبہ کر لے، اب اس کو کوئی کہے گا یہ ایسا و ایسا ہے، تو پھر وہ جو کہنے والا ہے وہ گناہگار ہو جائے گا، وہ پھر بھی وہ صحیح رہے گا۔ تو اگر کوئی غلط ہے تو وہ صحیح ہو جائے، بس وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا یہ گننا جی یہ پہلے ایسا تھا یا ایسی تھی، یہ کرتی تھی، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ جو کچھ کرتا تھا وہ تو اللہ نے چھوڑ دیا اور تم نے پکڑ لیا۔ اب تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ چھوڑ رہا ہے، تم پکڑ رہے ہو، گویا تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، اور اللہ کو چیلنج کرنے والا جو ہے اس کا منہ خاک آلود ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا چھوڑ رہا ہے اس کو تم مت پکڑو، خوش ہو جاؤ، تم بھی تو ایسے ہی ہو، بے عیب تو اس کی ذات ہے، تم بھی ایسے ہو۔ لہذا اگر کسی نے توبہ کر لی ہے تو اس کو سلام کرو، وہ تو تم سے آگے نکل گیا کیونکہ وہ معصوم بچے کی طرح ہو گیا، تمہارے اندر شاید پھر بھی عیب ہو، پھر بھی عیب۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ معاشر والے دن میرے عیب پوشی کس طرح ہو، میرے عیب چھپائے جائیں، بڑا گناہگار ہوں، شرمساری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیکر نور، حضور پیکر نور اور ہمارے ایمان کا سرور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک ہی کام ہے، تو لوگوں کے عیب چھپایا کر، خدا تیرے عیب چھپائے گا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، کتنی بھلائی کا کام ہے۔ الدین و نصیحہ، یہ تو بھلائی کا کام تھا اور ہے، لیکن اس کو اتنی گھمبیر سمسیا بنائی گئی۔ اسلام کا نام لینے سے ینگ جنریشن اور ہر بندہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اسلام میں اگر مکمل کر بند ہو گیا تو پتہ نہیں کس جیل خانے میں پھنس جاؤں گا، حالانکہ کچھ بھی نہیں، یہی اسلام ہے جو دیکھ رہے ہو۔ ہر اچھی بات اسلام ہے، مسکرا کے بات کر دینا اسلام ہے۔ صدقہ کہا نا، حدیث میں آیا صدقہ ہے۔ اب جو مسکرا کے بات کرتے ہیں آپ صدقہ دیتے جاتے ہیں، صدقہ۔ اور دیکھ لو جو مسکرا کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، طویل عمر پاتا ہے اور عمر بڑھ جاتی ہے اس کی۔ ملنے والوں سے جو اچھا سلوک رکھے، حضور نے فرمایا اس کی زندگی بڑھے گی۔ عزیز و اقارب سے جو صلح رحمی سے کام کرے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، حدیث ہے۔ اب اس میں آج آ کے بڑے بڑے نفسیاتی ماہر نفسیات، سائیکیٹرکس، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو خوشی دیجئے، اس کو غم نہ دیجئے، ٹینشن سے دور کریں اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ مر جائے گا۔ تو حضور نے پہلے کہا کہ وہ بندہ مرتا نہیں جو عزیز و اقارب میں خوش رہتا ہے، صلح رحمی سے کام کرتا ہے، بات وہی ہے۔
جو میرے آقا نے فرمائی، آج سائنس اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ اس بندے کو کوئی ٹینشن نہ ہو، مراد کے صلح رحمی سے کام کرو، آپس میں خوش رہو، بات زندگی بڑھ جائے گی۔ سائنٹیفکلی یہ پروف ہو چکا ہے، ایک بندہ جو خوش رہتا ہے اس کی زندگی زیادہ اور صحت بھی زیادہ، ایک جتنا ٹینشن میں رہے گا اس کی زندگی بھی کم اور صحت بھی خراب، شکل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو یہ چند مزاج اللہ نے بنائے ہیں کہ ہر وقت وہ خوش باش اور چنچل اور بالکل، اور وہ رہتے بھی صحیح ہیں۔ جو زیادہ جمع تفریق ضرب تقسیم میں رہتے ہیں، بس وہ کبھی جمع تو کبھی تفریق، کبھی ضرب تو کبھی تقسیم، ان کا چکر بھی یہی رہتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں اپنے جو ان کے آپ کے جو فرینڈز ہیں، آپ کے جو سہیلیاں دوست ہیں، ان میں آپ اس نے اخلاق سے پیش آئیں، صلح رحمی سے پیش آئیں، جڑ کے رہیں ان سے، زندگی آپ کی طویل ہوگی اور صحت بھی ہوگی۔ تو ورکر حضرات کے لیے سب سے بڑی بات کہ ایک تو دھیان رکھیں، دوسرا سستی نہ دکھائیں، چستی سے کام کریں، ہر ایک آدمی کو دعوت دیں، اور جب ان کے اندر ایک جذبہ موجود رہے گا تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ان کی حالت بھی بدل جائے گی، جن کو لائیں گے ان کی حالت بھی بدل جائے گی۔ ان کا کام ہے اس در تک پہنچنا، در والوں کا کام ہے گھر تک لے جانا، اور گھر والوں کا کام ہے پھر جہاں ان کا مقدر و نصیب ہے وہاں ان کو جوڑ دینا۔ حصہ بقدر جسہ، جتنی جس کا جسہ ہمت ہوتی ہے اتنی اس کی عطا ہوتی ہے، یعنی جتنا جس کی طلب ہے اتنا ہی اس کا ظرف ہے، جتنی طلب رکھو گے اتنا ہی برتن پھیلتا جائے گا۔ اب طلب بہت زیادہ ہو تو اتنا ہی زیادہ جو ہے بڑا برتن آپ کا بن جائے گا، اب اتنا بڑا برتن ہوگا تو خیرات بھی زیادہ آئے گی۔ طلب ہی چھوٹی ہوگی تو چھوٹی سی پیالی میں چھوٹا سا دودھ، تھوڑا سا دودھ آئے گا، اور بڑا سا ایک برتن تسلا، اس سے بڑا ایک ٹپ، اور وہ ٹپ جس میں حلوہ پکاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس میں دودھ آئے گا۔ اب مزداری کی بات ہے کہ اگر پیالی آئی تو اس نے پیالی پینی ہے، ایک لوٹا بھرا گیا تو لوٹا پینا ہے، اور امید ہے اگر وہ حلوے والا ٹپ بھرا گیا تو چونکہ اللہ کی عطا ہے، کیپیسٹی اس نے دے دی ہے، وہ پورا ٹپ ہی پی جائے گا دودھ کا۔ اسی طرح اگر طلب مزید اچھی ہے تو وہ میں محبت دے دے گا، اس کی تو ایک بوند ہی کافی ہوتی ہے، وہ ایک پیالی کیا ایک اس کا ایک وہ پیک جو ہے وہ بالکل پیک کر کے رکھ دے، اور ایسا کہ وہ توڑیں جو دریا نوش ہن پر جوش تھی خاموش ہن سامت رہن مارن نہ بک، وہ دریا کے دریا بھی جاتے ہیں سامت رہ کے، بک بک نہیں کرتے، بک بک نہیں کرتے، دریا کے دریا پی جاتے ہیں، بک بک نہیں حق حق کرتے۔ تو اس طرح اپنی تعمیر اور اپنی ترقی کا خیال کریں۔ ہر بندہ جب اپنی تعمیر و ترقی کا خیال کرے گا تو من جملہ اتنے سارے جو بیٹھے ہیں سب کی تعمیر و ترقی جب ہوگی، یہ تعمیر و ترقی لے کے جب باہر پھیلیں گے تو جو ان کو دیکھے گا خوش ہو کے تمہارے ساتھ ہو جائے گا، جب تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو اس کی بھی تعمیر و ترقی ہو جائے گی۔ اس طرح معاشرے کے اندر نور حق پھیلتا ہے، ہدایت کا نور پھیلتا ہے، نور اسلام پھیلتا ہے، نور عرفان پھیلتا ہے، اس طرح پھیلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ تخت کو آنکھ جھپکنے میں لے آیا۔ یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ آپ نے بڑے پورا یہ واقعہ سنا، اس میں کئی چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جاننا کہ میری جماعت میں ایسے اللہ کے ولی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام ہونے والا تھا جو اس سے پہلے بھی اللہ کے ولی کر رہے تھے، انبیاء جانتے تھے، اب بھی ان کے پاس ولی تھے،
وہ کر سکتے تھے، وہ نبی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ہے جو لے آئے؟ تو پھر عفریت من الجن، ایک سرکش بدتمیز قسم کا جن یا خبیث جن جو بھی اسے کہیں، اعلیٰ حضرت نے جیسے ترجمہ کیا، اور واقعتاً ایسا ہے۔ یہی بات ہے کہ یہ کمال تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا کہ اچھے اور برے سارے جن آپ کے قبضے میں تھے۔ تو ایک جن کی بھی یہ طاقت تھی کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کو وہ لے آتا۔ تو انسان تو بدرجہ اولا بہت اوپر ہے، یہ تو جنوں سے بہت اوپر ہے یہ، تو کیا یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ یہ بھی آپ کو پتا تھا، اس لیے آپ نے اس کو روک دیا۔ حالانکہ یہ بھی کافی تھا نا کہ ان سے اٹھنے سے پہلے وہ آ جاتا، رکھ دیتے، ملکہ بعد میں آتی بیٹھ جاتی، اتنا مسئلہ تو نہیں تھا۔ آپ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میری امت کے ولی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا، جب سارا کر کہا ھذا من فضل ربی، جب خوارق عادات، خلاف عادت کوئی چیز ہو، کرامت، تو اصل میں فضل ربی کا یہ حصہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے، جیسے علم فضل ہے مگر علم ہے، لیکن فضل عظیم، اس میں قرآن شریف کی طرف جانا پڑے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ وہ کیا فضل ہے؟ ھذا من فضل ربی، یعنی کہ اس طرح آنکھ جھپکنے میں اس تخت کا وہاں حاضر ہو جانا، یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل۔ یؤتیہ من یشاء، یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس لیے مولوی صاحب کو یہ نہیں نظر آتا کہ ایسا ہو جائے گا، کیونکہ ان سے نہیں ہوتا۔ نادان یہ سوچ لے یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے اس سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ چکر کھا گئے جماعت نامناسب کے لوگ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، استغفر اللہ، ولی کرے کرامت، نبی کرے معجزہ، یہ ہو سکتا؟ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کی کرامات ہیں، تبع تابعین و تبع تابعین، اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، پہلوں کی بھی کرامات ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا بڑے لوگوں کو چن کے بڑا فضل دیتا ہے، چھوٹے لوگوں کو چن کے چھوٹا فضل دینا یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے کام اس کے نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں نا، داد حق را قابلیت شرط نیست، کہ اس کی داد کے لیے قابل ہونا شرط نہیں، جس چاہے اس کو نواز دے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ یؤتیہ من یشاء میں جو آ گیا، خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو وہ ایک نور عطا کر دیا، مٹی کو سونا چاہے تو کر دے، مردے کو زندہ کر دے، اور دشمنان اسلام کو مردہ کر دے۔ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، گرچہ وہ بندے کے حلق سے نکل رہا ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، گویا فضل کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے عقل میں بات نہ آئے، وہ کوئی کر دکھائے تو فضل کہتے ہی اس کو ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اور میرے فضل سے یہ ہو رہا ہے۔ فضل تیرے نہ لوہے تردے، کس طرح وہ شعر بھی ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فضل ہو تو لوہا جو ویسے ڈوبنے والا اتار دے، یہ اس کی فضل کی باتیں ہیں۔ اور یہ فضل کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں، بے ادب معروم ماند از فضل رب، جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے معروم ہو جاتا ہے۔ تو وہ فضل ہے کیا کہ اس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، خلاف عادت چیزیں وہ نہیں کر سکتا، اور بالآخر انہی چیزوں کا وہ منکر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بے ادب ہے۔ فضل اس سے دور ہو گیا، معروم ماند از فضل رب، اللہ کے فضل سے وہ معروم ہے۔ نہ
فضل ربی کو پہچان سکتا ہے، نہ خلاف عادت وہ کر سکتا ہے۔ اگر کہیں ہوا ہو تو اس کو کہانی بنا کے جھوٹا قرار دے کے اس کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ بے ادبی کے باعث وہ فضل ربی سے دور ہو گیا ہے۔ بے ادب معروم ماند از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے معروم ہوتا ہے۔ اور ایسے جتنے لوگ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، آپ نچوڑ نکال لیں، ان میں ادب نہیں ہے۔ تو جب ادب نہیں ہے، بے ادب ہیں، تو رب کے فضل سے معروم ہے۔ اسی وجہ سے فضل کا یہ ظہور وہ کر نہیں سکتے، اور فضل کا یہ ظہور ہو چکا ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ وجہ پیچھے یہ ہے کہ بے ادب معروم ماند از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے معروم رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ ملکہ بلقیس نے اپنی مملکت کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ ان سرداروں اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام سے جنگ کریں۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلی۔ جب وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے ملک کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، میں حضرت سلمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد حضرت سلمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ یہ اس کے پس منظر میں حدیث کی آگے پیروی میں یہ بات ہم بتا رہے ہیں، اس کی میں نے آپ کو روایت بتا دی ہے ساری۔ کتنے انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ دیکھیں رب کے یہ کام، کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور جنت سے نکال دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ان کی غلطی نہیں ہوئی، یہ اللہ کی رضا ہوئی ہے، یہ اللہ کی رضا ہوئی ہے۔ اس کی مرضی و منشا یہی تھی کہ یہ کریں گے۔ اب کوئی نہ کوئی سبب چاہیے، مسبب کو تو سبب چاہیے، اور سبب وہ غلطی وہ ادا بنی، غلطی نہیں وہ ادا ہے، اللہ کی رضا ہے اور اس کے نبی کی ادا ہے۔ چونکہ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے وہی نبی کی ادا ہوتی ہے، اور اس کی ادا جنت میں ادا ہوئی جو بظاہراً قضا ہوئی، دراصل رب کی رضا ہوئی۔ نہ کھاتے وہ دانا پانی، نہ وہاں سے نکلتا دانا پانی، وہ کرنا یہ سارا کچھ تھا، باہر نکلنا تھا، مخلوق بنانی تھی، 1,24,000 پیغمبر، پہلے سارا جو ہے یہ پری پلان ہو چکا تھا بھائی، یہ سارا کچھ کنفرم ہو چکا تھا۔ بھائی جو دانا کھا گئے گندم کا، کوئی کہتے ہیں جی 5 کلو کا ایک دانا تھا، وہ آج کل چاہیے اتنا جو کات پڑ رہا ہے جی، اور آٹا پورا ہی نہیں ہو رہا، تو آج دانا اتنا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا۔ آج 5 کلو کا ایک دانا ہوتا، چاہے غریب روٹی کھاتے ہیں، اللہ کی مرضی، آپ کیا کہیں۔ علماء کہتے ہیں اس طرح کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے یہ بیان کر رہے ہیں جو اس نے، جو اس کی مرضی، وہ اب وہی بہتر جانتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح پیچھے چلتی چلتی جب آقا علیہ السلام تک جاتی ہے تو پھر اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ثابت ہو گیا تو پھر حق اور سچ وہی ہے، اس کے علاوہ جو مرضی ہو جائے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہے، سب سے بڑا سچ بولا، اور واقعتاً اللہ ہے، آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور کے کہنے پہ ہم مان بیٹھے کہ اللہ ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، قیامت آنی ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کا بھی کسی نے دیکھا نہیں، قبر کے احوال کے متعلق وہ بھی نہیں پتہ، جو حضور بتاتے گئے ہم مانتے گئے۔ آپ نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ ہی آپ نے بتا دیا تو ہم نے مان لیا۔ اب کوئی بات رہ نہیں گئی، اگر رہ جاتی تو نبی ہونے میں فرق لگتا، نبی ہونے میں فرق لگتا۔
کچھ کہتے ہیں نا جی نہیں اتنا پتہ ہے جو بتایا ہے، بے وقوفو باقی بچایا ہی کچھ نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا ہی پتہ ہے جو بتایا ہے، مگر پیچھے اپنے خزانے میں نہ کچھ بچایا ہی کچھ نہیں ہے، جو تھا وہ بتا دیا، پیچھے نہ کچھ بچا دیا، پہنچا دیا، پیچھے نہیں بچایا کچھ بھی۔ اگر پیچھے کچھ بچایا ہے تو نبوت میں فرق آ جاتا ہے، بس ایسا نبی ہے سب کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو بھی کسی چیز کا علم نہیں تو پھر تو معاملہ ہی سارا ختم ہو گیا۔ جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ اللہ نے بتا دیا، آپ کے بتانے سے ہی نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، بذات خود نہیں، بذات خدا سے پتہ چلا۔ اس پہ میں اگر بات کرتا جاؤں گا تو بات پھر اور سے اور چلی جائے گی، علمی بات ہے۔ قرآن کریم اسی طرح نازل ہوا جیسے پڑھتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ جرس گھنٹی کی آواز آتی تھی، صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں اور حضور اس کو بول کے کہتے تھے یہ لکھ لو، یہ لکھ لو۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ وہ زبان، وہ الفاظ، وہ جو کچھ بتایا جا رہا تھا حضور کو کس نے بتایا تھا؟ کیا اس زبان کا کوئی پہلے مکتب تھا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ کیا اس کی کوئی جماعت کلاس تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیا اس کا کوئی سکول جماعت کوئی تھی؟ یا کہ یہ کہاں سے پتہ چلتا کہ یہ الفاظ ہے؟ گھنٹی بج رہی ہے، حضور کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ گھنٹی بج رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، گھنٹی بج رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک آواز آ رہی ہے، بھن بناہٹ کی آواز آ رہی ہے، بعض روایات میں بھن بناہٹ کی، بینی ہی یہ الفاظ کوئی ثابت کرے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے لکھوا دیا۔ اس سے پہلے حضور کو کس نے بتایا اور سمجھایا تھا کہ قرآن آ رہا ہے اس کو یہ کرنا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ یہ پڑھا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ جب پڑھا رہے تھے تو سب کچھ وہ جو بننا تھا وہ بنا کے بھیجا گیا ہے، بعد میں نہیں بنا۔ یہ مٹیریل پہلے تیار ہوا، مینوفیکچرڈ ہوا، زبان دی گئی، لکھایا پڑھایا سکھایا گیا، سب کچھ عطا کیا گیا، بچہ دنیا میں تشریف فرما ہوا۔ بنو سعد کے قبیلے میں کھیلتے کھیلتے بچوں میں سے غائب ہو جاتے ہیں، بچے آگے بجا اماں حلیمہ کو بتاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں ملتا نہیں، پریشان ہوئے۔ بڑی دیر کے بعد ایک پہاڑی سے یا کسی اس جنگل سے نکل کے آ رہے ہیں حضور، چھوٹے سے ایسے بچے پیار سے۔ اماں حلیمہ نے کہا یہ تو ہاشمیوں کا بچہ ہے، کچھ بچے کو اگر ہو گیا تو پورا خاندان وہ تو قتل کر کے جلا بھی دیں گے، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، علاقے کے سردار ہیں، چھوڑیں گے نہیں، قریشیوں کا بچہ ہے، تو ہم واپس کریں۔ واپس کر کے آئے تو انہوں نے پھر واپس کر دیا، کچھ نہیں ہوتا، ان کو رکھیں۔ ہائے ہائے، ادھر کیا بکریاں چرا رہے ہیں، اور یہ کام کہ سب یہ کرنے سے کسی کی عزت کام نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ نے ہیرا بنایا ہو وہ ہیرا جنگل میں بھی ہیرا ہے، بازار میں بھی ہیرا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر کچھ عرصے بعد پھر وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے، پھر دیگر بچے بتاتے ہیں ماں وہ ہمارا بھائی جو ہے ایک اور وہ غائب ہو گیا، پھر وہ تلاش کرتے نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا اب تو لازمی ملے تو واپس کریں، اب ہمیں یہ قریشی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضور کہیں سے نظر آئے، چہرہ بددعا تھا نا، تو سامنے آئے حضرت آمنہ کے، حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کی بادشاہ، سلام کرتے، دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ کہا اے نور نظر یہ کام خطرناک ہے۔ پھر ان کو لے کے ادھر چلے گئے، پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب، پھر ادھر سرکار نے ادھر باقی، تو وہ جگہ ہم نے دیکھی جب بنو سعد پہ ہم پہنچے، پتہ نہیں آپ
ساتھ تھے یا نہیں تھے. بہرحال آج بھی وہاں جائیں تو ایک عجیب منظر پیش آتا ہے. بہرحال ایسے ظالموں کے ہاتھ میں جگیں وہ تو بات الگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کسی قید میں نہیں رہتی، جہاں بھی جاؤ محبت ظاہر ہو جاتی ہے. 3 چیزیں کبھی چھپ کے نہیں رہتی. سورج ہوگا، جتنے بادل ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ سورج ہے، دن ہے. کوئی عطر لگائے، مشک، کستوری، تو کبھی چھپ کے نہیں رہتی، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اسی طرح عشق کبھی چھپ کے نہیں رہتا، ظاہر ہو. تو آج بھی وہاں جائیں تو وہ چھپی ہوئی محبت حضور کی وہ ظاہر ہوتی ہے. مگر بات وہی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس کو جتنا عطا کر دے. اور داد حق را قابلیت شرط نیست، داد اللہ کی داد کے لیے قابل ہونا شرط نہیں. جب وہ عطا کر دیتا ہے تو بندہ قابل ہو جاتا ہے. تو قرآن کا یوں لکھانا، گھنٹی یا بھن بناٹ کو سننا اور آیت بنا دینا. آیت میں نا کیا ہے؟ یعنی سنی آواز اللہ کی نشانی بنا دی. یعنی گویا یہ اس کی زبان سے پہلے متعارف تھے، اس جیسا کوئی نہیں. لیسا کمثلی شیئن، اس جیسی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. اور وہ مالک ہے، خالق ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن دیکھو کتنی عظمت ہے کہ اس کی زبان کو جانتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. اچھا زبان واضح نہیں ہے، آپ زبان اپنی میں لکھ رہے ہیں، زبان اس کی واضح نہیں ہے. اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. میں اس کو مد نظر رکھ کے بول رہا ہوں کہ اپنی زبان میں وہ لکھ رہے ہیں، عطا اس کی اپنی زبان میں ڈھال رہے ہیں. گویا معافی الضمیر جو اس کا تھا اس کو صفحہ کرتاس پہ بکھیر رہے ہیں. جو اس کا معافی الضمیر تھا، پتہ چلا اس کے باطن کا جو صاحب باطن ہے، اس کے باطن سے نکلنے والا نور جو ہے، اس کے نور سے بننے والا نور ہی لکھ سکتا ہے. جملے پہ غور کرنا. اس کے نور سے نور بنایا. حضرت جابر سے روایت کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرا نور بنایا. میں بنا، میں مخلوق، وہ خالق، اس نے بنایا یہ مخلوق، لیکن اس سے نور سے سب سے پہلے بنا. واقعہ تن بنا کیونکہ یہ نور اس کے نور سے تھا. جب اس کے نور سے، نور کے باطن سے اخراج ہوا عبارت قرآنیہ کا، یہ نور اس کے نور سے ایگزٹ تھا، جدا تھا، بنا تھا. اس نور نے اس کے نور کے باطن کی آواز کو پہچانا اور اپنی زبان میں اس کو تحریر کرا دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے نور سے یہ نور بنا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن اس کے باطن سے نکلنے والے نور کو اس نور نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا اور اس کو اپنی زبان دے دی. اس کو اپنی زبان دے دی. یہی ثبوت ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنے نور سے بنایا. یہی ثبوت ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے بات میری؟ سمجھ گئے بات میری؟ بے شک حضور مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن نور سے نور بنایا. اسی لیے اس کے نور سے نکلنے والی آیات کو شکل آیات میں ڈھالنے والا نور تھا. اس لیے سمجھتا تھا اس کی زبان یہ ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی مرضی و منشا یہ ہے، اس کا معافی و ضمیر یہ ہے، اس کے باطن کے اندر یہ ہے. اس کے اندر کے باطن کو سمجھنے والا یہ صاحب باطن رب، یہ محمد ہے جس نے سمجھا اور اس کو تحریری شکل دے دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرات مئت الف الف مرہ وبعدد کل معلوم لک. یا اللہ جتنی مخلوقات آئی اس دنیا میں آئے گی
اس کی تعداد کے برابر تو صلاۃ و سلام بھیج ہمارے سیدنا ہمارے سردار پر صلی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ قرآن 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 رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ہے کیا؟ معجزۂ مصطفیٰ، love letter to his beloved and Moisa, a miracle of God. محبت نامہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزۂ مصطفیٰ۔ یہ بھی بن بناٹ آئی ہوگی تو لکھا ہوگا لم نشرح لک صدرک، یہ بھی اور یہ بھی بن بناٹ آئی ہوگی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میں اس جگہ پہ غضب نہیں کر سکتا یا کرتا جس جگہ پہ آپ موجود ہوں، کیونکہ رحمت جہاں ہو وہاں غضب کہاں ہو، رحمت جہاں ہو وہاں غضب کہاں ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کو اپنے دل میں یوں رکھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ یا کوئی بھی جیسے صلی اللہ علیہ محمد، یعنی حضور پہ درود بھیجتے رہو، حضور دل میں ہوں گے، اگر دل میں ہوں گے تو اس بندے پہ غضب نہیں ہوگا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس جگہ پہ غضب نہیں ہے جہاں محبوب تو مسکرا رہا ہو، جہاں بہاریں رقص کر رہی ہو، وہاں پہ میرا غضب ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہاں پہ غضب نہیں ہے، وہاں پہ غضب نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر سمجھ لو نا تو آج کل کا یہ جو مسئلہ مسائل شروع ہو گیا ہے، اہل بیت اور صحابہ اور ولی اور علم اور دانائی نادانی کمینگی اتباع غیر مقلدیت، یہ سارا حل ہو جاتا ہے، یہ سارا ہی حل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ جائے نا قرآن ہے کیا؟ بھائی محبوب کی مرضی ہے اور کچھ بھی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبس و تولی بھی آیا، یہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ادا ہے یار کی۔ ایک بندہ آیا، حضور نے ادھر دیکھا، اللہ نے کہا نہیں ادھر بھی دیکھو۔ یہ تو آپس کی باتیں ہیں نا ان کی، وہ تو کہہ سکتے ہیں تم کہو گے تو حضرت عمر کا فتویٰ ہے گردن اتار دو۔ کون عمر؟ جس کی زبان سے حق ظاہر ہوتا تھا، شیطان بھاگ جاتا تھا۔ آج تک شیطان کو ہمت نہیں کہ عمر کے سامنے آئے۔ یہ آپ کی ایک کرامت مسلسل ہے، لگاتار کرامت ہے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ آج بھی جہاں عمر ہے وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا، اور آیا ہو تو صرف عمر کہہ دو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شیطان کا، میں کسی انسان کا نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ انسان ہے ہی نہیں۔ عمر عام چیز کا نام نہیں ہے۔ حضور گئے، بڑا خوبصورت محل سرخ یاقوت کا، کہا یا اللہ یہ کس کا محل ہے؟ انتہائی خوبصورت۔ اللہ نے کہا یہ قریشی کا محل ہے۔ کون ہے یا اللہ؟ عمر ہے۔ حضور کہتے ہیں میں نے قدم ایسے اندر رکھنے کی کوشش کی، پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں عمر آئے گا تو اکٹھے جائیں گے۔ تو نیک بخت ہو جس کا نام لینے سے شیطان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک اور تماشے کی بات، سوتے وقت سینے پہ لکھ لیا کرو، جس کو گندے خواب آتے ہیں یا ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا شیطانی خواب آتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے، میں نے اپنے تمام کئی مریدین کو یہ بتایا، کئی مریدین کو بالکل وہ گندے خواب ختم ہو جاتے ہیں، شیطانی خواب ختم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا جہاں عمر ہو شیطان آتا نہیں، وہاں شیطان نہیں آتا۔ اتنا پیار، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف جناب عمر، دونوں کا قد لمبا، جناب مولا علی کا قد چھوٹا درمیان میں۔ تو جناب عمر نے تھوڑا مزاحت سے کہا یہ نون بنا ہوا ہے، نون بنا ہوا ہے۔ مولا علی رک گئے، وہ دونوں آگے نکل گئے، کہا بقایا بچا کیا ہے؟
عمر اور صدیق سے علی نکل جائے تو باقی کہہ رہے ہیں اب لا بچ گیا، کیونکہ حضرت عمر کا بہت دراز قد تھا، یہاں آ کے صدیق اکبر کا تو یہ لا ہی بن گیا۔ اب درمیان میں جو نقطہ تھا وہ مولا علی کا چھوٹا قد تو وہ نقطے سے نون بنا تھا۔ انہوں نے اپنی عربی بڑے صاحب فساد تھے، انہوں نے اپنے حساب سے ایک جبت کی یا مزاح کیا، تو جو ہی چلتے چلتے آپ رک گئے تو آگے ہوئے تو انہوں نے کہا پیچھے اب لا رہ گیا کہ اگر علی نکل جائے تو ہر جگہ پہ بچتی کوئی شے نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہو تمہیں ایسے خوبصورت نبی، نبیوں کے بادشاہ، رسولوں کے تاجدار، اللہ کے محبوب، ایسا ہمارا نبی، اور ہم کیوں ٹینشن لیں، کیوں پریشان ہوں؟ پھر ان کے پیارے پیارے دوست، یار بھی، رشتہ دار بھی، گھر بھی اور باہر بھی، صاحب مزار بھی، کئی صاحب گفتار بھی۔ تو ہمیں اس امت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، البتہ کچھ خبیث ایسے لوگ ہیں جو ان کے فرق کرنے میں پڑ گئے، ایسے لوگوں سے رابطہ نہیں، یہ بالکل اسلام کے قاتل ہیں، اسلام کو قتل کر رہے ہیں۔ وہ اس گلشن کا ہر پھول ہی خوبصورت ہے، اس کو سلام کر لیا کرو، اس کو خوشبو سونگی کرو، چوم لیا کرو، سلام کر لیا کرو، ان کی پتیاں نہ گنا کرو کہ اس کی پتیاں کتنی ہیں، رنگ کتنے ہیں، کسی کا پیلا ہے، کسی کا گلابی ہے، کوئی سفید ہے، مختلف کلر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف کلر کے حضور کے گلشن کے پھول ہیں، ان سب کو سلام ہی ہم کریں تو بہتر ہے، ہم ان کے پاؤں کی خاک ورگے بھی نہیں۔ یہ ہماری بھول ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھ لی، علم پڑھ لیا، بڑا زہد اور تقوی کما لیا، شان ولایت پہ پہنچ کے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں استنبول میں گیا، دیکھا ہزاروں میل دور سے وہ صحابہ چلتے چلتے وہاں پہنچے، وہاں جنگ لڑی، قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کیا۔ آج وہاں پتہ نہیں کتنے صحابہ کے مزار میں حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ اتنی اونچی دیوار قلعے کی، اس کے اوپر چڑھتے کئی بیچارے شہید ہوئے، کئی چڑھ کے اندر انہوں نے قتل و غارت کر کے ان کو مار کے قبضہ کیا۔ حضور نے کہا جنتی گروہ، یہ وہ صحابہ ہیں۔ وہاں سے پیدل چلتے یا گھوڑوں پہ کتنے عرصے میں پہنچے ہوں گے؟ دیار غیر ہے، بھوک اور پیاس اور مشقت اور سارا کچھ، بیماریاں، شدتیں، مخالفت، آگے تیر تلواریں چل رہی ہیں، جان نچھاور کی اور وہاں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ یہ تم میں سے آج جتنے یہ فن خان ہیں ایک بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ جو مرضی عوام میں اڑتے رہو، صحابہ کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اہل بیت کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی ہے کوئی کر لے، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرے، بڑا کچھ ہو جائے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کے عاشق تھے، انہوں نے حضور سے ڈائریکٹ عشق کیا، حضور نے ان سے عشق کیا، وہ حضور کے عاشق تھے، حضور ان کے عاشق تھے۔ بھائی بلاتے تھے آج کدھر ہے فلاں، کدھر ہے بلال، کدھر ہے بھائی اس کے لئے صدیق، کدھر آج علی، کدھر این یا علی، علی تم کدھر ہو؟ ما یبکی کا یا علی، علی آج رو کیوں رہا ہے؟ حضور نماز رہ گئی ہے۔ کیا یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ یہ لے سورج کو یوں کھینچ دیا، وہ رد الشمس آج بھی جگہ موجود ہے۔ ما یبکی کا یا علی، علی تم روتے کیوں ہو؟ میرے ہوتے تم روتے ہو؟ مصطفیٰ رونا بند کر دیتا ہے۔ سورج پیچھے آ گیا۔ آج علی نے نماز وہ پڑھی ہے جو مصطفیٰ کے چڑھائے ہوئے سورج کی ہے۔ بھائی خدا کے چڑھائے ہوئے سورج کی تو قضا ہو گئی تھی، نکل گئی تھی، لیکن مصطفیٰ نے قضا نہیں ہونے دی، ادا بھی کر دی، کیونکہ یہ کہا کہ پہلے سورج اپنے حساب کا تھا، اب سورج جو ہے یہ ہماری جناب کا ہے۔ تو علی کی یہ شان ہے کہ مصطفیٰ کے چڑھائے ہوئے سورج کے نیچے نماز عصر ادا کی اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ حافظو
درمیانی نماز کی حفاظت کرو. کیوں؟ یہ علی نے بڑی ڈاڈی پڑی ہے. سورج ڈوب چلا تھا، علی کی مرضی تھی نماز ہو، نماز کے لیے سورج ہو. سورج واپس آتا نہیں، یا خدا لوٹا سکتا ہے یا مصطفیٰ لوٹا سکتا ہے. تو انہوں نے خدا سے نہیں کہا. تماشے کی بات ہے، بڑی 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 عجیب بات کہہ رہا ہوں میں. بے شک اللہ نے کیا. میں پہلے بتا دوں کیونکہ شک نہ پڑ جائے نا. آج کل ایک اور مرنا ہے، جماعت ایسی نکل آئی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتی ہے کہ شرک تو نہیں ہو گیا، شک ڈالتی ہے. حضور نے کہا جو شکی ہے نا یہ جہنم کے قریب ہے. تو یہ شک ڈالتے ہیں. تو اس وجہ سے میں پہلے بتا دوں کہ یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے، لیکن خدا نے کیسے کیا ہے یہ پتہ پھر مصطفیٰ سے چلتا ہے. تو انہوں نے خدا سے نہیں کہا، بس رونا شروع ہو گئے. ان کو پتہ تھا میں جب روؤں گا تو رونے والوں کو مصطفیٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر سائل آ کے روتا ہے. مصطفیٰ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو تکلیف کیا ہے، اس لیے یہ رو رہا ہے. ایک کی اولاد نہیں، وہ بڑھیا رو رہی ہے. اس نے نہیں بتایا میری اولاد نہیں، حضور سمجھ گئے اولاد نہیں ہے. ایک بیمار ہے، مرد آیا وہ رو رہا ہے، حضور سمجھ گئے اس کو مسئلہ بیماری کا ہے. کوئی رو رہا ہے رزق نہیں، سمجھ گئے مسئلہ رزق کا ہے. کوئی مہم، کوئی تباہی، بیماری، کوئی کچھ ہے، وہ جا کے رونا شروع کرتا ہے. حضور سمجھ جاتے ہیں مولا علی نے بھی نہیں بتایا، بس رو رہے ہیں. جب رو رہے ہیں تو اس وقت حضور نے کہا پریشان نہ ہو. آپ نے رد الشمس اس کو واپس لوٹایا. جناب نے نماز ادا کی. اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے پیدا کہ اگر مولا علی کی قضا ہوئی تھی تو حضور کی قضا نہیں ہوئی تھی؟ اس میں روایت پہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور پہلے پڑھ چکے تھے، اور اگر پہلے پڑھ چکے تھے تو جناب علی نے ساتھ نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے آئے ہوں، حضور پڑھ کے نکلے ہوں اور جناب علی کو آواز آئی ہو اور انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہو، نبی کی آواز کو پکڑ لیا ہو. تو وہ آ گئے ساتھ اور اس کا یہ پھل ملا کہ اس نماز کو چھوڑا تھا. آج مرضی کا سورج، مصطفیٰ کے ہاتھ کا سورج، آج نماز کا بھی وہ جو مزہ مولا علی نے چکھا ہوگا پھر علی بتائے گا، وہ وہی بتائے گا کہ اس نماز کا کیا مزہ ہے. وہ جو عام خدائی طور پہ ہوتی ہے نماز، عام وہ تو ہے، وہ بھی علی کی وکری بہرحال ہے، لیکن اس نماز کا عام خدائی نماز کا تو ہے اوروں سے وہ بھی ڈاڈا ہے، لیکن اس مصطفی نماز کا مزہ کیا ہے یہ حشر والے دن علی سے ہم پوچھیں گے. جناب امیر علیہ السلام سے ہم پوچھیں گے کہ یا علی یہ تو بتاؤ کہ اس دن سبحان ربی العظیم کے وقت ذہن میں کیا آیا؟ اور جب سجدہ کیا سبحان ربی الاعلی ذہن میں کیا آیا؟ مزہ ہی اس بات کا ہے کہ سورج مصطفیٰ لوٹائے اور نماز مرتضیٰ ادا کرے اور سلام پھیرنے کے بعد بھی سورج کو دیکھتے ہوں گے کہ آج جتنا دیکھ لوں آج یہ پیچھے اٹھایا ہوا مصطفیٰ کا ہے. ایسے نبی کی امتی ہو کہ تم، میں نے سارا بیان کر دیا، ادھر وہ جناب عمر کا، ادھر جناب حیدر کا. اب یہ اسی میں آگے پھر موضوع ادھر ہی رہ جائے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لا متناہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والا، کیونکہ یہ عشق کی کہانی ہے، ٹوٹل عشق کی کہانی ہے. اگر عشق نہ ہوتا تو وہ اپنا تن من دھن صحابہ اہل بیت حضور پہ نشاور نہ کرتے، اپنا کچھ نہیں چھوڑا حضور کا نام کی خاطر. اور آج نام حضور کا ہے تو بعد میں ان کا ساتھ ہے. جو مرضی وہ کر لے، جو مرضی کر لے. جو صاحب صحبت مصطفیٰ ہیں وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کس طرح آفتاب و مہتاب حسن جگمگا رہا ہے اور آپ کے قریب قریب کون بیٹھے ہیں
اور اس سے پیچھے پھر کون بیٹھے ہیں، اس سے پیچھے پوری اسی طرح مجلس مصطفیٰ لگتی ہے آج بھی۔ وہاں کون بیٹھے ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ نمی دانم چ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم۔ یہ خسرو کو جب نظارہ کرایا نا کلندر نے، تو مجلس مصطفیٰ میں پہنچا تو اس کی مختلف منازل کو طے کیا مجلس کی۔ ہر جگہ پہ جو ہے وہ شاخ کا ڈیرے لگے ہوئے ہیں، نشہ ان کا جو مصطفیٰ کا چل رہا ہے مسلسل، اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے پیارے چہرے جو اس نے بنائے تھے۔ ان سے پوچھو کہ حضور کی مجلس میں پہلے کون بیٹھا ہے، حضور کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، حسنین جہاں بیٹھے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، باقی سب قریبی ہیں۔ تو ان باتوں میں مت پڑو، منہ کالا ہو جائے گا، مار کھاؤ گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا سب خانوادہ ہے، میرے مصطفیٰ کی سب انجمن ہے، سب محفل ہے، بزم مصطفیٰ ہے، مجلس مصطفیٰ ہے۔ اس میں جس کو انہوں نے بٹھا لیا اس کو اٹھنے دیتے نہیں ہیں۔ تو جس کو مصطفیٰ نہ اٹھنے دیں اس کو اٹھا سکتا کون ہے؟ اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اب حضرت سلمان جیسی شخصیت حضور کی بارگاہ میں، جو اتنی بادشاہت تھی، جن انس پریاں دیو یہ وہ سب کچھ، تو وہاں جا کے وہ بھی ایک دستے طلب دراز کیے ہوئے نظر آتے ہیں، حسن میں بھی، عمل میں بھی، مرتبے میں بھی، عظمت میں بھی۔ تو ان کا یہ واقعہ کہ ان کے لیے ان کا ایک ولی جو ہے اس کا تخت لے آ سکتا ہے، تو جو اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا نبی، اس کے پاس بیٹھنے والے اہل بیت اور صحابہ کچھ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کے پاس بیٹھنے والے تابعین اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، تبع تابعین میں جو ولی تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے، ماں بعد آنے والے جو ولی ہیں حضور کی نظر سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تیرے دل کی بیماری ہے جس سے تیری ڈیتھ ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہوگا، مر جائے گا۔ لیکن اگر تو اس بیماری کا علاج نہ کرے گا، اگر تو بیماری کا علاج کرتا ہے تو پھر تیرا دل جب صاف ہوگا تو انجمن مصطفیٰ سے آواز آئے گی کہ یا حضرت، یا سرور، یا صدیق و یا عمر، یا عثمان و یا حیدر، یا شبیر و یا شبر، شرکن دفع خیر آور۔ جب دل کا زنگ اترے گا، مجلس مصطفیٰ اظہر من الشمس ہوگی، اس وقت تو دیکھے گا کہ وہاں قریب کون ہے، اس بیماری کو دور کر ورنہ موت آ جائے گی، مر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ نہ پائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر معاشر میں مان گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس جماعت کے ساتھ رکھے جس جماعت کے رہنما آج بھی مجلس مصطفیٰ میں بیٹھے، آج بھی محفل مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس جماعت کے ساتھ رکھے۔ ہمیں ایک ہی فخر ہے کہ ہم انہی کے پیروکار ہیں جو مصطفیٰ والے ہیں، جو مصطفیٰ کی محفل کے میں بیٹھنے والے ہیں، جو مصطفیٰ کے سنگی اور دوست ہیں۔ ہمیں آج بھی یہ فخر ہے، اہل بیت کے حوالے سے بھی، صحابہ تابعین و تبع تابعین اور اولیاء اللہ کے بھی حوالے سے، کہ ہمارا غوث زندہ ہے اور مجلس مصطفیٰ میں بیٹھا ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ غوث اعظم زندہ ہے اور محفل مصطفیٰ کے مزے لے رہا ہے، بلکہ محفل مصطفیٰ میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ انا الحسنی والمقدہ مقامی اتانی رفت نلت المنالی، میں امام حسن کی نسل سے ہوں اور مجھے بہت اعلیٰ مقام اللہ پاک نے عطا کر دیا۔ اتانی رفت نلت المنالی، بہت بڑی رفت و بلندی عطا فرما دی۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل والے ہیں۔ ہمیں فخر ہے تو اس پہ کہ ہماری جماعت وہ ہے، اور یقیناً جو مصطفیٰ والی جماعت ہے وہی برحق جماعت ہے۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا چاہیے؟ اندھیری رات سنی
تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہی چراغ ہمارا جو داغ عشق مصطفیٰ کا رخ پہ داغ ہے، عشق مصطفیٰ کا دل پہ داغ ہے، یہی ہمارا چراغ ہے کہ اندھیری رات میں یہ باعث روشنی، باعث نور ہے۔ نور والے کا داغ بھی نور ہے، قبر میں بھی اس سے نور ہے، اور انشاءاللہ ضرور ہے، انشاءاللہ ضرور ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اگر تحفہ قبول نہ کیا تو ان کی پیروی کروں گی، یہ اس کو بھی پتا تھا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ وہ نبی ہیں، اگر تحفہ قبول نہیں کرتے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد نے حضرت سلمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ جنوں کو حکم دیا کہ انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 ملات بنا دیے۔ اب ٹائم کیا ہے، اس کی وضاحت میں تفصیل میں ہمارے جد امجد کا واقعہ ہے۔ جب بابا داؤد شاہ خاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ مخدوم حمزہ کے ساتھ باہر گئے تو وضو کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے وہ ڈیلا چاہیے، پتھر چاہیے، تو جناب نے ساتھ ہی توجہ دی تو سارے سونے چاندی کے وہ پتھر بن گئے، وہ ڈھیلے جو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ امام اعظم ثانی کا لقب تھا آپ کا، بڑے فقیہ الاثر تھے، آپ نے کہا کہ حضور یہ تو یا سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں، تو لے آؤ پیشاب ہی صاف کرنا ہے، لے آؤ۔ حضور اس سے استنجا ہوتا نہیں ہے، فقہ منع کرتی ہے کہ سونے اور چاندی سے استنجا نہیں ہوتا۔ اچھا اس سے پیشاب بھی صاف نہیں ہوتا، یہ اتنا پلید ہے، اس سے پیشاب بھی صاف نہیں ہوتا، اتنا پلید ہے۔ پھر کہتے ہیں داؤد ساری زندگی اس پہ غرق کر رہے ہو، اسی سونے چاندی میں غرق کر رہے ہو، یہاں پہ اصلاح فرما دی، یہاں پہ اصلاح فرما دی۔ اگر سلمان کے حواری سونے چاندی کے ملات بنا سکتے ہیں تو محمد کے ادنا سے غلام مخدوم صاحب سونا چاندی بنا سکتے ہیں۔ سونے چاندی کے 1000 محل تعمیر ہو گئے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصدوں نے ملات دیکھے تو انہوں نے کہا اس سے ہمارے طائف سے کیا سروکار، بہت بڑی کوئی بلا ہے یہ تو، عجیب، وہ 1000 سونے چاندی کے ملات لگ پتہ جائے۔ جتنے مرضی آج کل اچھی سے اچھی سٹی، نیو سٹی فلاں تعمیر کر لو، نیوم یہ وہ، ان سے مل سکتی ہے جہاں 1000 سونے چاندی کے ملات ہوں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ جنوں کا کام ہے، یہ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے طائف اس سے کیا سروکار، جب کہ اس کے ملات سونے اور چاندی کے ہیں۔ جب وہ طائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا کیا تم مجھے مال کا تحفہ دیتے ہو؟ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ان کے اطاعت گزار بن کر آنے سے قبل کون میرے پاس اس کار سے لائے گا؟ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے کاتب نے عرض کی اپنی نظر کو اٹھائیے۔ آپ نے اپنی نظر اٹھائی، جب نظر اٹھائی تو وہ آپ کے پلنگ کے سامنے تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اس کے عرش میں یعنی اس تخت میں کوئی اجنبیت پیدا کر دو۔ تو اس تخت سے نگینے متعلقہ چیزیں جو اشیاء اس پر لگی تھیں وہ الگ کر دیں۔ ملکہ بلقیس کو کہا گیا کہ کیا تیرا عرش ایسا تھا؟ ملکہ نے کہا گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے بلقیس کے لیے شیشے کا بے جوڑ محل اور اس میں مچھلیوں کی شکلیں بنا دیں۔ شیشے کا محل بنایا، کوئی اس میں جوڑ بھی نہیں لگا اور اندر مچھلی کی شکلیں بھی بنا دیں۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات۔ امام ابن شیبہ، ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ ملکہ سبا کے زیر نگی 12000 چھوٹے بادشاہ تھے۔ اندازہ کریں آپ، 12000 اس کے نیچے چھوٹے بادشاہ تھے اور ہر ایک بادشاہ کی قیادت میں 1,00,000 سپاہی تھا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم طاقت والے ہیں۔ جب قاصد واپس آئے تو انہوں نے ملکہ سبا کو بتایا کہ سلمان علیہ السلام نے طائف واپس کر دیے ہیں۔ اس نے ایک وفد ترتیب دیا
اس نے اپنے تخت کے بارے میں حکم دیا، اسے 7 کمروں کے اندر رکھا گیا اور سب کو تالے لگا دیے۔ اس نے چابیاں خود لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی جو اس نے اپنے تخت کے بارے میں انتظام کیا تھا۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حاتم نے روایت کیا کہ وہ آصف بن برخیہ تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ علم من الکتاب سے مراد اس میں اعظم ہے۔ جب اس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی، اس میں اعظم کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، کچھ یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا مالک الملک، اسی طرح بہت سارے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ تمام اصل میں یہ ہیں اس میں اعظم۔ ان پہ جب محنت کی جائے، واقعتاً ان کو کروڑوں میں پڑھا جائے تو پھر ان میں وہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، مگر تم یہاں پہ 1.25 لاکھ نکال رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اپنی پریشانیاں تمہاری جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور صحت بھی ہو اور رزق بھی ہو، عزت، یہ سب چیزیں تو اللہ پاک دے گا۔ تو یہ اس کے متعلق ایک حدیث تھی جو حضور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس سے تصدیق کیا، یہ تو قرآن میں تھا، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائی کہ اصل میں وہ تخت اور اس کے نیچے جتنے بندے تھے اور اس لانے کا اور محلات بنانے کا، پھر شیشے کا مال وہ بھی بے جوڑ بنا دیا اور اس میں مچھلیوں کی تصویریں بنا دی۔ یہ حیران کن بات ہے کہ یہ ان کے پاس اللہ پاک نے ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ بالکل ہی ایسی چیزیں یہ بناتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ فرعون جو تھے، ان میں سے بھی کسی کے قبضے میں کوئی وہ جن تھا ایسے، اس نے اس کے محل کے باہر ایک درخت بنا دیا تھا جادو سے۔ دھوپ ہوتی تھی نا، لوگ آ کے اس کو ملاقاتی جو بیٹھتے تھے، جیسے متین نے یہاں نیچے ایک وہ چھپر بنایا ہوا تھا، اسی طرح وہ جو جن تھا اس نے کہا کہ میں اس کا جو ہے تدارک کرتا ہوں۔ اس نے ایک بہت زبردست فوراً درخت اختیار کر دیا، بہت گھنا اور بڑا اور اونچا، اور بڑے بڑے پتے اس کے، اور ٹھنڈی چھاؤں نیچے آتی تھی۔ وہ کافی دیر وہ قائم رہا، لوگ آتے، اس کے بعد اصلی درخت اس کو جانتے رہے تھا۔ وہ بعد میں جب یوں غائب ہوا تو سارا وہ تھا وہی، پتہ نہیں جاد وہی تھا یا جو بھی۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، جب یہ کچھ ایسے باتیں کر سکتے ہیں تو اے حضرت انسان، تو اپنے آپ پہ غور کر کے تو بھی بہت بڑی چیز ہے، تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یقین کرو یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو وظیفہ بتایا ہے اس کو پورے نماغ سے مکمل کریں۔ 1,25,000 1.25 لاکھ اس کو پڑھنا ہے آپ نے، بہت آسان ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کے کرنے سے بہت سکون اور پریشانی، سکون آتا ہے، پریشانی جاتی ہے، اور یہ خاص ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کے بہترین نام ہی یہی ہیں، اللہ ذاتی نام، رحمان، سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں، الرحمن اور رحیم، الرحیم، یہ سارا کچھ نچوڑ ہے یہ اس کے اندر۔ تو جو انسان چاہے جائز اس کو ملتا ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، کسی کا رہ نہ جائے۔ آج کا کافی ٹائم ہو گیا میرا خیال میں، ہاں جی ٹائم کافی ہو گیا، اب تھوڑا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو ورکر حضرات کے لیے میں پھر کہوں گا کہ مستعدی سے کام کرنا ہے، سست نہیں پڑنا، چست ہو کے، اور اگلے سال میں تاکہ اور بہتر محبت کا یہ رزلٹ آئے، اور پتہ چلے کہ ایک محبت مشن کا جو علم ہے اس میں بہت زیادہ اور چمک پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو تمہارے دلوں کے سوداگر ہیں، تمہارے دلوں کے متلاشی ہیں، ہم تمہارے دلوں کے خریدار ہیں۔ اس لیے کہ دل کو لے کر، دل کو پاس رکھ کے، دل کو لے کر دل کے پاس رکھ کے دلدار کے حوالے کریں، اور جب جاؤ تو یہ زندہ دل سے جاؤ، زندہ دل ہو کے کہ من کان فی ھذا اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو ادھر اندھا وہ ادھر بھی اندھا، آنکھیں یہاں سب کی ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اندھا نظر اس کی ہوگی جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوگی۔ اگر دل دو گے تو آنکھ والا لوگے، اگر آنکھ والا لوگے، من کان فی ھذا اعمی کی اس مصداق سے، اس
اس بریکٹ سے، اس دائرہ کار سے نکل جاؤ گے کہ کم از کم اندھوں میں تم شامل نہیں ہوگے، ادھر بھی دیدار ہو جائے گا، تب ادھر دیدار ہوگا۔ جس کو درشن ات اسی کو درشن ات۔ اب من کان میتن فاحییناہ، یہ تو واقعتاً جیسے وہ بچہ بھی آیت پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا لہ نوراً، اس کے لیے پھر نور بنایا، یمشی بہ فی الناس، پھر وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ مردہ تھا دل، اس کو زندہ کیا، اس کو نور سے مزین کیا، اب اس کو یہ طاقت مل گئی کہ اب وہ دلوں کا جاسوس ہے۔ یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں کے اندر چلتا ہے، لوگوں کے اندر چلتا ہے، گویا وہ دلوں کی سیر کرتا ہے، دلوں کو جان لیتا ہے، دلوں کو پہچان لیتا ہے، اور جس کا دل رکھ لے اس کو جان دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔